کوئی اور بھی ہے جو ان کے ساتھ آج کی رات اس تقریب میں شامل ہوگا۔ نکاح کی یہ سادہ سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، اس لیے تقریب کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ گھر کو بہت زیادہ سجایا نہیں گیا تھا، صرف لان کے گرد رنگ برنگی روشنیاں لگی تھیں جو رات کے اس وقت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور ٹیبل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھے تھے۔ ہر ٹیبل پر موتیے کے پھولوں کے گلدستے سجے تھے۔ شیخ کمال کی فیملی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی، جہاں پر خاور اور ان کی مسز نے ان کا استقبال کیا۔ سب سے ملنے کے بعد شیخ کمال اپنے دوستوں کے پاس جا بیٹھے، جبکہ زبیدہ بیگم خاور صاحب کی امی کے پاس بیٹھ گئیں۔ آشو اور حائفہ لان کے نسبتاً کونے میں لگی کرسیوں پر جا بیٹھیں۔ شیخ کمال کی فیملی کے ساتھ آنے والا پانچواں فرد زمیل تھا، جو اب ساری تقریب میں گھوم پھر رہا تھا۔ واہ، یہ کتنے پیارے گجرے ہیں! آشو جو کرسی پر بیٹھنے لگی تھی، کرسی پر رکھے گجروں کو دیکھ کر بولی اور جلدی سے گجرے اٹھا لیے۔ یہ گجرے زمیل نے حائفہ کے لیے رکھے تھے۔ آشو، ان کو واپس ٹیبل پر رکھ دو، شاید کوئی یہاں رکھ کر بھول گیا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، رکھ رہی ہوں۔ ایک تو آپ بھی نا، کیا ہو جاتا اگر میں یہ گجرے پہن لیتی؟ آشو منہ بنا کر گجرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ویسے آشو، میں نے اس طرح کے گجرے پہلی بار دیکھے ہیں۔ حائفہ، جس کی نظر اب سامنے رکھے گجروں پر ٹھہر گئی تھی، ان کو دیکھ کر بولی۔ یہ سرخ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بنے ہوئے گجرے تھے، مگر ان میں فرق یہ تھا کہ یہ لگتے تو سرخ گلاب اور موتیے جیسے تھے، مگر ان کی خوشبو اور ساخت بہت الگ تھی۔ گجروں کی خوشبو کچھ زیادہ ہی تیز تھی، جو پورے اطراف میں پھیل گئی تھی۔ آپ ہی دیکھیں، دلہن آ گئی، چلیں دیکھیں کیسی لگ رہی ہے۔ آشو نے سامنے سے کچھ خواتین کے ہمراہ آتی ہوئی دلہن کو دیکھ کر کہا۔ ابھی تم آرام سے بیٹھو، نکاح ہو جانے دو، پھر ہم مل لیں گے۔ اس نے آشو کو ہاتھ پکڑ کر واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ امی بھی خاور انکل کی امی کے پاس جا بیٹھی ہیں۔ آشو نے ایک بار پھر گجرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے گجرے پہننے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ پر چبھی۔ پتہ نہیں کیسے گجرے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان میں کانٹے ہیں۔ اس نے جلدی سے گجرے واپس ٹیبل پر رکھ دیے۔ تو تم کو کس نے کہا ہے کہ ان گجروں کو ہاتھ لگاؤ؟ جہاں رکھے ہیں وہیں پر پڑے رہنے دو۔ آپی، آپ کا بریسلٹ کہاں ہے؟ آشو نے اس کا خالی ہاتھ سے دیکھ کر کہا۔ حائفہ نے جلدی سے اپنی دائیں کلائی کو دیکھا، جہاں اب سونے کا بریسلٹ موجود نہیں تھا۔ کہاں گیا میرا بریسلٹ؟ وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہی پریشان نہ ہو، یہیں کہیں ہوگا، چلے آئیں، مل کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں اس طرف دیکھ کر آتی ہوں جہاں سے ہم لوگ اندر آئے ہیں۔ ویسے بھی نکاح شروع ہونے والا ہے، امی ادھر ہی تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ سامنے سے آتی ہوئی زبیدہ بیگم کو دیکھ کر حائفہ بولی اور خود جلدی سے بریسلٹ ڈھونڈنے چلی گئی۔ حائفہ ساری جگہ دیکھ چکی تھی، مگر اس کو کہیں بھی اپنا سونے کا بریسلٹ نہیں ملا۔ اب اس کا رخ گیٹ کی طرف بنے ہوئے درختوں کی طرف تھا، جس کے پاس وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے تھے۔ یا اللہ، کدھر چلا گیا یہ بریسلٹ؟ کہاں ڈھونڈوں آخر میں اس کو؟ آپ کہیں یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی تھیں؟ تبھی اس کے پیچھے سے آواز آئی۔ حائفہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا نوجوان ہاتھ میں حائفہ کا بریسلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ جی، میں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ میرا ہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاید یہاں پر گر گیا تھا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں ملا، مجھے مل گیا، ایک ہی بات ہے۔ لائیے میرا بریسلٹ واپس کر دیجیے۔ ارے ایسے کیسے واپس کر دوں؟ پہلے یہ بتائیے، یہ بریسلٹ آپ کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ ویسے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ ہی کا بریسلٹ ہے؟ کیا مطلب؟ یہ بات سن کر حائفہ کو غصہ آ گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس بریسلٹ کے درمیان میں جہاں چھوٹے چھوٹے وائٹ سٹونز لگے ہیں، وہیں پر چھوٹا سا کر کے میرا نام لکھا ہے۔ میرے لیے یہ بریسلٹ اسی لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی جاننا ہے یا اتنا کافی ہے؟ جی، مجھے معلوم ہے یہ آپ ہی کا بریسلٹ ہے مس حائفہ۔ ویسے میں نے آپ کو بریسلٹ ڈھونڈ کر دیا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ مجھے زمیل کہتے ہیں۔
ब्रेसलेट खुली हथेली पर रखकर उसने हाइफा की आंखों में देखते हुए कहा, आप ये कितनी देर हो गई है, आपको ब्रेसलेट मिला या नहीं, और ये आप किससे बातें कर रही हैं? आशू ने उसके करीब आकर कहा। हाँ, मिल गया है ब्रेसलेट, ये मिस्टर जमील हैं, इन्होंने ढूंढ कर दिया है, हाइफा ने आशू की तरफ मुड़ते हुए कहा। कौन आपी? कौन मिस्टर जमील? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आशू की बात पर हाइफा ने मुड़कर दोबारा सामने देखा, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। हाइफा आशू के साथ चल पड़ी, मगर उसने फिर मुड़कर देखा कि ये अचानक जमील कहाँ गायब हो गया। ये मेरी बड़ी बेटी है हाइफा, जुबैदा बेगम ने एक सोबर सी खातून से हाइफा का तारुफ करवाया। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, इस खातून ने हाइफा के इस सलाम का जवाब देते हुए कहा। अम्मी, हम लोग दुल्हन को निकाह की मुबारकबाद दे आए। हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों, मैंने तो मुबारकबाद दे दी है। आशू ने हाइफा का हाथ पकड़ा और स्टेज पर जाकर दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देने लगी। तभी हाइफा की नज़र स्टेज की एक साइड पर खड़े जमील पर पड़ी, जो हाइफा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि हाइफा जमील के पास जाती, आशू ने उसका बाजू पकड़कर उसको दुल्हन के सामने कर दिया। हाइफा ने जल्दी से दोनों को मुबारकबाद दी और फिर उस तरफ देखा जहां जमील खड़ा था, मगर अब वहां कोई नहीं था। खाना लग चुका तो लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब वो दोनों बहनें स्टेज से नीचे उतरी, आशू ने अपने लिए खाना निकाला और अपने टेबल की तरफ चली गई। अभी हाइफा सालन निकाल ही रही थी कि सामने से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और उससे टकरा गया। आधे से ज़्यादा सालन हाइफा के कपड़ों पर जा गिरा। सॉरी आपी, वो मेरा भाई मेरे पीछे भाग रहा था, मैंने आपको देखा नहीं, छोटे से बच्चे ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। हाइफा ने कुछ सोचा और किसी से वॉशरूम का रास्ता पूछकर घर के अंदर चली गई। मेरे नए ड्रेस का सत्यानाश कर दिया, पता नहीं अब ये दाग निकलेगा भी कि नहीं, हाइफा ने कपड़ों पर लगे सालन को टिश्यू से साफ करते हुए कहा। खैर थोड़ी बहुत बचत तो हो ही गई है, बाकी घर जाकर अच्छे से साफ कर लूँगी। अभी हाइफा ये सब सोच ही रही थी कि उसको पीछे से आवाज़ आई। वैसे अभी तक आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया है। हाइफा जो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके घर से निकलने वाली थी, इस आवाज़ पर मुड़ी। जमील धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर आप खुद ही कहीं गायब हो गए थे। मैं तो यही था, शायद आपने ही मुझे नहीं ढूंढा। खैर मैं आपको क्यों ढूंढूं? हाँ, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, पहले मेरी बात तो सुन लें। क्या आपको नहीं लगता कि हम पहले भी कहीं मिले हैं? सोचिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए, शायद ख्वाबों में। जमील ने हाइफा की आंखों में देखते हुए कहा। देखिए मिस्टर, ये फिल्मी किस्म के डायलॉग किसी और को सुनाइए, मुझे देर हो रही है। आप तो नाराज़ ही होने लगी हैं। वैसे आपने पूछा नहीं, मैंने आपका शुक्रिया कबूल किया भी है कि नहीं? जमील ने मुस्कुराते हुए कहा। जी इरशाद फरमाएं, आपने मेरा शुक्रिया कबूल किया है या नहीं? जी बिल्कुल, पूरे दिल और जान से आपका शुक्रिया कबूल करता हूँ। जमील ने दिल पर हाथ रखा और सर को झुकाते हुए बोला। जमील की इस हरकत पर हाइफा ने उसको गुस्सीली नज़रों से देखा और बाहर की तरफ चल पड़ी। एक बार सोचिएगा ज़रूर, हम पहले भी कहीं मिले हैं। हाइफा ने जमील को ये कहते हुए तो सुना, मगर पलट कर पीछे देखा नहीं। आप ही आप कहाँ चली गई थी और ये ड्रेस को क्या हो गया है? आशू ने पूछा तो हाइफा ने उसको सारी बात बता दी। शादी वाले घर से वापसी पर हाइफा सारे रास्ते यही सोचती रही कि क्या मैंने उस जमील को पहले भी कहीं देखा है। उसने इस बात का इकरार जमील के सामने तो नहीं किया था, लेकिन वाकई उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी कहीं मिले हैं। जमील की बातों ने उसका जहन को उलझा कर रख दिया था। घर आकर कपड़े तब्दील करके हाइफा अपने बिस्तर पर लेटी इस बात में उलझी हुई थी, तभी उसको लगा उसके तकिए के नीचे कुछ है।
اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے تکیے کے نیچے وہی پھولوں کے گجرے رکھے تھے۔ وہ حیرت سے ان گجروں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک دم ایک خیال آیا اور شاید ہر بات واضح ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر بے خبر سوتی آشو پر ڈالی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آج ستاروں کی روشنی بھی کچھ ماند تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ گہری سیاہ رات میں وہ اکیلی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چھت پر آئی۔ گجرے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے اور ہر طرف خوشبو پھیلا رہے تھے۔ اس نے چھت کی چاروں طرف دیکھا، جیسے اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ تبھی مشرق کی طرف سے اڑتا ہوا ایک سیاہ پرندہ آیا اور سیاہ ہیولے میں ڈھلنے کے بعد اب وہ انسانی شکل میں تھا۔ آپ شاید مجھے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ تم آخر کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی خواب ہے یا؟ ہائفا نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ ہائفا اور زمیل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اندھیری رات تھی، تاروں کی بہت مدھم روشنی تھی اور گجروں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لاہور کے سب سے پرانے قبرستان میں آدھی رات کے وقت وہ تینوں افراد داخل ہوئے۔ وہ تینوں سر سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے شہر خاموشہ میں آگے بڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سیاہ چمڑے کا بیگ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک پرانی اور بوسیدہ سی قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ قبرستان میں ایک درخت پر بیٹھے ہوئے الو نے ان تینوں کو اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھا اور ایک بھیانک سی آواز نکالی۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی جب سیاہ لباس والے آدمی نے بوسیدہ سی قبر سے مٹی اتارنی شروع کی۔ اس نے جلدی سے قبر کو کھولا، تب سرخ آنکھوں والا آدمی اس قبر میں اتر گیا۔ اس کے قبر میں اترتے ہی دوسرے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا سیاہ تھیلا بھی قبر میں بیٹھے ہوئے سرخ آنکھوں والے آدمی کو پکڑا دیا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے چمڑے کے تھیلے سے گوشت کے چند ٹکڑے نکال کر سامنے رکھے اور ایک بوتل میں موجود خون سے اپنے گرد گول دائرہ کھینچنے لگا۔ اس کے یہ عمل کرتے ہی باہر کھڑے دونوں افراد نے بھی قبر کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر گول دائرہ بنا کر حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گئے۔ ان کے حصار کھینچتے ہی ایسا لگا جیسے ان کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہو، مگر وہ آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مشغول ہو گئے۔ صرف قبر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ اچانک ہی ان کے گرد کتنی ہی بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے بہت سے لوگ آگ میں جل رہے ہوں۔ دوسری طرف ہائفا اور زمیل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہائفا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن زمیل کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ تبھی ہائفا نے ہاتھ بڑھا کر زمیل کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر زمیل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہائفا، مجھے ابھی چھونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہاتھ لگاتے ہی تم راکھ ہو جاؤ گی۔ ابھی مجھ سے دور ہی رہو۔ تم پہلے مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے خوابوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شاید تم آج ہر بات جان لینا چاہتی ہو۔ میں تم کو سب بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر۔ تم انسان نہیں ہو، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ تم کچھ اور ہو، لیکن کیا یہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ ہاں، سچ میں انسان نہیں ہوں۔ میں ایک دیو ہوں، ایک بھوت ہوں،
جو ایک شہزادی کو حویلی سے لے جائے گا۔ زمین نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو ساری زندگی بھی کھڑا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم تھک جاؤ گی۔ حائفہ خاموشی سے چھت پر رکھی ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ گجرے تم نے پہنے نہیں، میں نے تمہارے لیے ہی اس ٹیبل پر رکھے تھے۔ زمین اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر بولا، ہاں یہ مجھے ابھی تکیے کے نیچے سے ملے ہیں، ویسے بھی کل تک یہ گجرے مرجھا جائیں گے۔ یہ کوئی ایسے ویسے پھولوں کے گجرے نہیں ہیں، یہ بہت ہی خاص قسم کے پھولوں کے گجرے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد حائفہ نے پھر سے وہی سوال کیا، تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو؟ زمین نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، میں جو بھی ہوں تمہارا اپنا ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے ابھی واپس جانا چاہیے، ورنہ وہ قحوت میری جاسوسی کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے گا۔ کل ہم پھر یہیں پر ملیں گے۔ زمین نے جب یہ کہا تو حائفہ کرسی سے اٹھ کر نیچے کی طرف جانے لگی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ حائفہ نے کچھ بولے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھا اور نفی میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ حائفہ کی اس بات پر ہلکا سا مسکرایا اور پھر ایک حیولے میں تبدیل ہونے کے بعد سیاہ پرندے کا روپ دھار لیا۔ قبرستان میں عمل کرنے والے ان افراد کا تعلق سفلی عملیات کرنے والے ایک گروہ سے تھا جو شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اور ان کاموں کے لیے وہ ان لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کرتے تھے جو لوگ ان کو کام کرنے کے عوض دیتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ عزازیل کے خاص چیلے کامور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنے آئے تھے۔ قبر کے باہر حصار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے گرد اب ایک سیاہ مخلوق نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس مخلوق کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب قبرستان میں ہر طرف سیاہ لباس والی یہ مخلوق نظر آ رہی تھی۔ جب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھری فضا میں بلند کی اور سامنے رکھے گوشت کے ٹکڑے میں پیوست کر دی، اس کے ساتھ ہی باہر سے ہولناک آواز آئی جیسے بہت سے لوگ مل کر رو رہے ہوں، اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ سیاہ مخلوق غائب ہونے لگی۔ اب حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے گرد مختلف اشکال کے جانور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عجیب قسم کے جانور تھے، کسی کا سر شیر کا تو دھڑ گھوڑے کا۔ ان عجیب جانوروں کے خوفناک چہرے اور بڑے بڑے دانت جن سے خون نکل رہا تھا، ایسے لگتے تھے جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کا کام تمام کر دیں گے، مگر وہ صرف حصار کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کا دھیان اگر اپنے عمل سے ہٹ جاتا تو یہ ان کی موت تھی۔ قبر میں بیٹھے آدمی نے پھر چھری فضا میں بلند کی اور گوشت میں پیوست کر دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی باہر حصار کے گرد گھومتے جانوروں نے کربناک آوازیں نکالی اور وہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ حصار سے باہر آ جاؤ، ہمارا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اس آواز پر حصار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا سرخ آنکھوں والا آدمی اس کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ حصار سے باہر ہی نکلنے والا تھا کہ دوسرے آدمی نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور حصار کے اندر واپس کھینچ لیا۔ یہ ہمیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے استاد کا روپ دھار کر آیا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کامور کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے کہا۔ تبھی قبر کے اندر والے شخص نے اپنے چمڑے کے بیگ سے بکرے کا سر نکالا اور اس کی آنکھ میں چھری ڈال دی۔ ایسا کرتے ہی حصار کے باہر کھڑا کامور درد سے چلانے لگا، میں تم سب لوگوں کو مار دوں گا،
ایک بار مجھے اپنی طاقت میں آنے دو، میں کامور ہوں، تم لوگوں کے قابو میں آنے والا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہمیں 2 دن مزید یہ عمل کرنا ہے۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اب قبر سے باہر آ گیا تھا اور حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ویسے بھی تہجد کی اذانیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے قبرستان سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں نے گوشت کے ٹکڑے اور بکرے کا سر قبر میں واپس پھینکا اور قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یہ بہت ہی حسین سبز وادی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو ساری فضا میں بسی تھی۔ وہ سفید خوبصورت فراک پہنے جو اس کے پیروں تک آتا تھا، سر پر پھولوں کا تاج سجائے، بھیگی بھیگی گھاس پر ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی۔ سرسبز گھاس ایسی جیسے پیروں کے نیچے قالین بچھا ہو۔ کئی رنگوں کی تتلیاں اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ وہ خوشی سے ہنستی مسکراتی ایک ہاتھ سے فراک کا کونا پکڑے جھومتی گاتی ناچتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ کر رک گئی جس کے دوسری طرف نہ ختم ہونے والا پہاڑوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ ندی کے پار ہی زمین کھڑا اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ندی کو پار کرنے کے لیے جیسے ہی ندی کے پانی میں پاؤں ڈالا، اس کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنے پاؤں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے ہو۔ اس نے گھبرا کر ندی کے پانی کو دیکھا جو ویسے ہی اپنی روانی میں بہہ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنا پاؤں ندی میں ڈالا، مگر پھر اس کو آگ کی تپش محسوس ہوئی۔ یہ عجیب بات تھی، بظاہر بہتا ہوا پانی اصل میں دہکتی ہوئی آگ تھا۔ دوسری طرف زمین اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر زمین کو دیکھا اور پھر آگ نما پانی جیسی ندی کو جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ ہائفا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنے پیر کو دیکھا، اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں جل گیا ہو، مگر اس کے پیر پر کوئی نشان موجود نہیں تھا، لیکن تکلیف برابر محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی گم تھی کہ آشو اس کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی، امی بلا رہی ہیں، شاید ان کو آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ویسے یہ کمرے میں اتنی تیز خوشبو کس بات کی ہے؟ اس نے فضا میں بسی خوشبو کو سونگھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیسی خوشبو؟ مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، شاید باہر سے موتیے کا پودا بابا لے کر آئے تھے، اسی کی خوشبو ہوگی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ہائفا نے آشو کے باہر جاتے ہی جلدی سے تکیے کے نیچے رکھے گجروں کو اٹھایا جن کو وہ کل رات یہیں رکھ کر بھول گئی تھی، اور اب سارے کمرے میں ان کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے گجرے اٹھا کر اپنی کپڑوں کی الماری میں کپڑوں کے درمیان چھپا دیے اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ ہائفا نے زبیدہ بیگم کے پاس جا کر پوچھا۔ جی بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں کئی دن ہو گئے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ محفل میلاد کروا لیا جائے۔ جی بالکل امی، بہت اچھا خیال ہے، میں آج صبح ہی آپ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں کہ وہ کھانے کا انتظام کروا دیں، کیونکہ زیادہ لوگ تو ہیں نہیں، آس پاس کے گھروں میں ہمارا جانا آنا ہے نہیں، کھانا تقسیم کروا دیں گے۔ بات ختم ہوئی تو ہائفا ایک بار پھر کھلے لان میں آ گئی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، مگر وہاں کچھ نہ پا کر ایک گہری سانس لی اور کچھ مایوس سی ہو کر آشو کے پاس چلی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہائفا ایک بار پھر چھت پر گئی کہ کہیں زمین وہاں اس کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ کتنی ہی دیر چھت پر ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہاں گئی تھیں؟
आशू ने उसको कमरे में दाखिल होते हुए देख कर पूछा। कहीं नहीं, ऊपर छत पर वॉक करने गई थी। ऊपर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। अजी, वॉक ही करनी थी, तुझे सहन छोटा है क्या? रात के वक्त ऊपर छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं है, अकेली खूबसूरत लड़की को देख कर कोई जिन आशिक हो गया तो फिर क्या होगा? आशू ने शरारत से कहा। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम ज़्यादा दादी अम्मा ना बना करो और सो जाओ, सुबह बहुत काम है। उसने बहन की तरफ देख कर हंसते हुए कहा और सोने के लिए अपने बेड की तरफ चली गई। आज उन लोगों के अमल का तीसरा और आखिरी दिन था। अगर तो वो अपने अमल में कामयाब हो जाते हैं तो जिंदगी उनकी मुंतज़िर, वरना इस अमल की नाकामी की सूरत में उनकी मौत यकीनी थी। कब्र के अंदर और बाहर बैठे हुए अफराद आंखें बंद किए अपने अमल में मशगूल थे। जब ही कब्र के बाहर बैठे हुए अफराद के सामने किसी ने कफन में लपटी हुई लाश लाकर रख दी। एक स्याह लिबास में मलबूस हैवला इस लाश के करीब बैठकर ऊंची आवाज में बैन करने लगा और अमल करने वाले अफराद में से एक का नाम पुकारने लगा। अमल में मशगूल जिसका नाम पुकारा जा रहा था, उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। उसकी अपनी लाश कफन में लिपटी उसके सामने पड़ी थी। लाश पर बैन करने वाले ने अब अपनी चादर से बड़ी सी छुरी निकाली और सामने रखी लाश के टुकड़े करने लगा। हिसार में बैठा शख्स अपनी लाश के टुकड़े होते हुए देखकर कांपने लगा। उसके साथ बैठे हुए शख्स ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया कि कहीं वो हिसार छोड़कर भाग न जाए। अब उन दोनों अफराद के गिर्द खून ही खून था। यूं लग रहा था जैसे खून का दरिया इनके गिर्द बह रहा है। तभी कब्र के अंदर बैठे हुए शख्स ने छुरी फिजा में बुलंद की और सामने रखे बकरे के सर के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते ही एक जोरदार चीख बुलंद हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के ऊपर मिट्टी डाली जा रही हो, मगर ये मिट्टी नीचे आते हुए हवा में तहलील हो जाती थी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कामोर, अब मेरे सामने आ जाओ, कब्र में बैठे हुए शख्स ने बुलंद आवाज से कहा। तभी उसके सामने एक स्याह हैवला नुमादार हुआ। वो स्याह हैवला अपनी सफेद आंखों से उस शख्स को घूर रहा था। तुमको क्या लगता है तुम मुझे ज्यादा दिन तक अपने कब्जे में रख सकते हो? मैं अगर तुमको काबू कर सकता हूँ तो मतलब मेरे पास तुमको अपने कब्जे में रखने का भी अमल है। लेकिन तुमने मुझे कैद क्यों किया है? क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे? काम भी बता दूंगा और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद रखो, ये काम हर सूरत में करना होगा, वरना मैं तुमको वो तकलीफें पहुंचाऊंगा कि तुम याद रखोगे। ठीक है, जो काम भी है मैं वो करूंगा, मगर उस काम के बाद तुम मुझे आजाद कर दोगे, ये तुम याद रखना। बात की बाद में देखी जाएगी। अब तुम जाओ, जब मैं तुमको बुलाऊं तुमको आना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही स्याह हैवला गायब हो गया। उस शख्स ने स्याही माइल मादे से भरी बोतल उठाई और कब्र से बाहर आ गया। हमारा अमल पूरा हो गया है, अब हमें वापस चलना है। वो कब्र के बाहर बैठे हुए दोनों अफराद के करीब आकर बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों अफराद भी हिसार से बाहर आ गए। फिर कब्र पर स्लेटें वापस रखकर मिट्टी डाल दी और चुपचाप कब्रिस्तान से बाहर निकल गए।